السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، علماء اکرام، مجلس اتحاد المسلمین کے شریک معتمد اور رکن اسمبلی، معزز حاضرین اکرام، میں آپ تمام کا دارالسلام میں جو مجلس اتحاد المسلمین کا مرکزی دفتر ہے، اس میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ تمام کو زحمت دینے کا مقصد یہ تھا کہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے سیمانچل کے علاقے میں آنے والے اسمبلی انتخابات میں جو 5 نومبر کو پولنگ ہے، وہاں سے مجلس سیمانچل کے اسمبلی حلقہ جات سے اپنے امیدوار کو انتخابی میدان میں اتارے گی۔ میں پھر سے آپ تمام کا شکر گزار ہوں۔ بس گزارش یہی کرنا ہے کہ 5 نومبر کو جو پولنگ ہے، جس اسمبلی حلقہ جات میں اگر آپ رہتے ہیں جہاں سے مجلس کا امیدوار ہوگا، تو میری آپ سے دربندانہ اپیل ہے کہ آپ ضرور تکلیف اٹھا کر اپنے اس علاقے کو جائیے اور اپنے ووٹ کا بھی استعمال کریے، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو سب کو ترغیب بھی دیجیے، اور اگر آپ کے اس حلقے سے مجلس کا امیدوار نہیں ہے تو بھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ دعا ضرور کریے، اور یقیناً مجھے پورا یقین ہے، بھروسہ ہے کہ آپ کے جاننے والے، آپ کی جان پہچاننے والے، آپ کے بزرگ، آپ کے رشتہ دار ضرور اس اسمبلی حلقے میں رہتے ہوں گے۔ آپ کم سے کم ان سے ایک نہیں بلکہ 5-6 مرتبہ فون پر بات کر کے ان کو بار بار ترغیب دیجیے کہ مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا نشان پتن ہوگا، وہ بھی ان کو بتائیے تاکہ لوگ ابھی سے ان کے ذہن میں بات بیٹھ جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اختر الایمان صاحب کو پورا بہار پردیش کا مجلس نے صدر بنایا ہے، اور ان پر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ ہم نے پہلے اپنے سیاسی سفر کا ایک چھوٹا سا قدم بہار میں رکھا ہے، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ سیمانچل میں جو پسماندگی ہے، جو خواندگی کا تناسب ہے، جو غربت ہے، میرا ماننا یہ ہے، اور کئی نہ صرف میرا بلکہ جو بڑے بڑے معاشیات کے ایکسپرٹس ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ اس علاقے کو ڈیلیبریٹ، جان بوجھ کر اس علاقے کو پچھڑا رکھا گیا، اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں۔ پٹنہ میں بہار پردیش کی ریاستی اقلیتی کمیشن نے 2005 میں ADRI نامی ایک بہت بڑی سنستھا ہے، تنظیم ہے، اس کے ذریعے سے پورے بہار کے مسلمانوں کا ایک سروے کروایا گیا، اور وہ لوگ 22 ضلعوں کا دورہ کیے، جس میں سیمانچل کے 4 ضلع بھی شامل تھے، اور اپنی رپورٹ اس وقت حکومت کو دی۔ اس میں کہا کہ گاؤں کے علاقے میں، دیہی علاقوں میں قریب 50% اور شہری علاقوں میں قریب 45% مسلمان جو ہے دن میں 23 روپے نہیں کما سکتے۔ یہ 2005 کی بات ہے، اور پھر اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ 50% بہار کے مسلمان روزمرہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ مقروض ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ ADRI کی رپورٹ ہے جو بہار کی ریاستی اقلیتی کمیشن نے ان کو کہا تھا، جو 38 ضلعوں میں سے 20 یا 22 ضلعوں کا دورہ کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے بہار میں مسلمانوں کا لٹریسی ریٹ، خواندگی کا تناسب کیا ہے؟ سب سے کم ہے، 42% ہے،
صرف 42%. اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہاں پر پھر ان چیزوں کو، ان کمزوریوں کو دور کرنے کا کیا راستہ ہے. 5ویں بات یہ ہے کہ بہار میں مسلمانوں کی آبادی 2011 کے جو اعداد و شمار آئے قریب 17%. پورے بہار پردیش کی آبادی 10 کروڑ 40 لاکھ، جس میں سے 1 کروڑ 75 لاکھ مسلمانوں کی آبادی. 1 کروڑ 75 لاکھ جو مسلمانوں کی آبادی ہے، جو 17% پر مشتمل ہے. کتنے گورنمنٹ کی ملازمتوں میں ہوں گے؟ 7% بھی نہیں، یعنی نوکری بھی نہیں. اچھا اگر آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے، گروپ اے میں تعلیم کی ضرورت ہے، گروپ بی میں، گروپ سی میں، گروپ ڈی میں بھی نہیں. چپراسی کی نوکری بھی ہم کو نہیں مل سکتی وہاں پر. اور سیاسی جو ہماری نمائندگی کا موقف کیا ہے بہار پردیش میں؟ اب موجودہ اسمبلی میں ہمارے صرف 19 مسلم ایم ایل اے ہیں، جو 7% ہوتے ہیں ایگزیکٹلی 7، جبکہ آبادی 17%، اور اس کے لحاظ سے قریب 40 مسلم ایم ایل اے ہونا بہار اسمبلی میں. تو یاد رکھیے کہ ہماری ہندوستان کی جمہوریت یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور اگر بھینس ہے تو چارہ بھی کھا لے گی. تو ہماری آواز نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور جب سیمانچل کی ہم بات کرتے ہیں، پورے سیمانچل کی آبادی 1 کروڑ 5 لاکھ 2011 کے اعداد و شمار جو آئے، جس میں سے قریب 50 لاکھ مسلم اقلیت کی آبادی. تو یہ ADRI کی رپورٹ میں یہ لکھا گیا کیونکہ زیادہ تعداد میں مسلمان سیمانچل میں بستے ہیں، اسی لیے اس کو پچھڑا رکھا گیا. تو آج مجلس نے یہ فیصلہ لیا کہ الیکشن میں ہم سیمانچل کی انصاف کے لیے، سیمانچل کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے ہم اسمبلی انتخابات میں حصہ لیں گے، تاکہ بہار کی ایوانی اسمبلی میں جب ہمارے نمائندے اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کی دعاؤں اور آپ کے ووٹوں سے کامیاب ہوں گے، تو وہ بہار سیمانچل کی پسماندگی کے بارے میں آواز اٹھائیں گے، سیمانچل سے انصاف کا مطالبہ کریں گے. اور جب آواز اٹھے گی، جب لڑائی ہوگی جمہوری انداز میں، تو حکومت مجبور ہوگی. اور یہ جو اعداد شمار نکالے گئے، جو اخترالایمان نے اپنی چھوٹا سا کتابچہ نکالا، یہ آپ کی نظروں سے گزرا نہیں معلوم. یہ ہوگا تو اس کی زراعت کروا کر لوگوں میں دیکھیے، پڑھیے اس میں. اور اس کو جب میں پڑھا، اور میں جو ADRI کی رپورٹ پڑھا، سچر کمیٹی پڑھا، حکومت ہند نے 2008 میں ہندوستان کے 90 اقلیتوں پر مشتمل ضلعوں کا ایک بیس لائن سروے بھی کیا تھا، اور رپورٹ بھی میرے پاس، جس میں سیمانچل کے 4 ضلع بھی شامل. یہ جو لیٹسٹ اعداد و شمار اخترالایمان نے RTI رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ سے نکالے، جو مجلس پر الزام لگا رہے کہ مجلس ووٹ کٹوا، مجلس BJP کو کامیاب کرنے جا رہی ہے. ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، تمہارے پورے الزامات بحث کی خاطر میں مان لیتا ہوں، آپ دودھ کے دھلے ہوئے، آپ سب سے اچھے ہیں. 15 سال RJD کی حکومت، 10 سال نتیش کی حکومت. ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پھر آپ کی حکومت میں آخر فائدہ کس کا ہوا؟ اگر آپ ساری دنیا میں یہ باجا بجا رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہوا، تو ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں سیمانچل میں یہ جو کتابچہ نکالا گیا، جس میں کیمور ایک ضلع ہے بہار میں، جس میں کل آبادی 1 کروڑ 60 لاکھ، یہاں پر ہائی اسکول ہے 56، وہی کشن گنج میں وہی آبادی ہے 16 لاکھ، معاف کرنا 16 لاکھ.
किशन गंज में वही आबादी है और स्कूल सिर्फ 25 है। ये तो मैं तो नहीं रोका था ना, हम तो जाकर नहीं बोले आप तमाम ने नहीं कहा कि मत खोलो स्कूल। कौन दुनिया में बोलेगा कि स्कूल मत खोलो? पूर्णिया में देखिए, बेगूसराय में आबादी जो है 2,29,00,000 और पूर्णिया में 32 लाख जिले में। बेगूसराय में 85 के करीब हाई स्कूल और पूर्णिया में खाली 58। ये कौन इसका जिम्मेदार? आप अंदाजा लगाइए कि स्कूल नहीं होगा तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चा मजदूरी करेंगे, बच्चे पढ़ेंगे नहीं और गुर्बत का साइकिल चलता रहेगा। 1 नस्ल, 2 नस्ल, 3 नस्ल, 4 नस्ल, 5 नस्ल गुर्बत में, खर्चों में डूबे रहे। और फिर इस किताब में यह भी लिखा गया कि टेक्निकल मेडिकल कॉलेज नहीं है। अच्छा, हैरत की बात की है कि जो स्कॉलरशिप देने की बात आती है, अरारिया को सिर्फ 45 लाख रुपए मिले स्कॉलरशिप में बच्चों को पढ़ाने के लिए और नालंदा को 9 करोड़ रुपए। कहां 45 लाख, कहां 9 करोड़? वाह नीतीश, तेरा इंसाफ। हम ही कम्युनल नजर आते हैं, हम ही खराब नजर आते हैं, तो मगर इनके जो फैसले हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आप देख लीजिए, प्री मैट्रिक था, पोस्ट मैट्रिक आप देख लीजिए, अरारिया को 2 करोड़ और नालंदा को 12 करोड़। ये क्यों 12 करोड़ है? क्योंकि कोई पूछने वाला, अगर अख्तरुल ईमान के साथ हमारे अराकीन असेंबली कामयाब होकर जाकर पूछेंगे कि आप बराबरी के मसावी तौर पर सबको स्कॉलरशिप दीजिए, यकीनन होकर रहेगा इंशाअल्लाह। अब तक क्या था कि लीडरशिप उनके हाथ में, हर चीज उनके हाथ में। अब हमको ये हालात बदलना है मेरे भाई, और इसके लिए हमको अपने नुमाइंदों को कामयाब करना है। जिस दिन हम अपने नुमाइंदों को कामयाब करेंगे, यकीनन इंसाफ शुरू होगा। कोई लड़ने वाला होगा बिहार की असेंबली में तो यकीनन इनको मालूम होगा। और फिर ये जो हम पर इल्जाम लगा रहे, इसमें कोई दम ही नहीं है। इसलिए कि मैंने कह दिया है, आपके दरमियान में देखा होगा टीवी अखबारात में आया, मैंने कहा है कि जहां से हमारा उम्मीदवार नहीं होगा बीजेपी के खिलाफ वोट दीजिए, हराइए बीजेपी को। सेकुलर पार्टी है, सेकुलर जो उम्मीदवार है उसको कामयाब करिए। मगर इनको डर यह है कि अगर यहां पर ये कामयाब हो जाते हैं तो ये पूरे बिहार में लेकर जाएंगे इस सोच और फिक्र को। यकीनन पूरे बिहार में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। हमसे पूछते कि आप बिहार अचानक कैसे याद आ गया आपको? मैंने कहा क्यों, आपको तकलीफ है क्या? हम पटना परसों गए तो हमारे साथ जो है वो जेडीयू के एक बड़े हेवी लीडर है, उनके जिस्मानी लेवल बड़ा माशाल्लाह काफी। तो प्लेन पटना में लैंड हुआ तो बोले कि आपका वेलकम है पटना की सरजमीन में। फिर उन्होंने कहा कि ये फुला की सरजमीन है। मैंने कहा देखिए साहब, आप छेड़खानी किए मुझसे। बोले नहीं हम ऐसा नहीं बोला। सुनिए, ये फुला की सरजमीन, बोले शेरशाह की भी सरजमीन है। आपका हम वेलकम कर रहे हैं, तारीख में हम पहले आए, आप बाद में आए। बोले ये आपकी जबान से परेशानी है हमारे। बोला हर चीज से परेशान होंगे बाप। मैं प्लेन में खामोश बैठा था, आप मुझे बोलकर बोले ओवैसी जी ये फुला की सरजमीन है, आपका वेलकम। मैं आपको देखा, 1.5 घंटे फ्लाइट में बैठा, मैं देखा आपकी तरफ। मैं खामोश अखबार पढ़ते बैठा था। लेकिन आपको कोई दूसरा नाम नजर नहीं आया? बोला नहीं नजर आया। आपको वो नाम नजर आया, मेरे को ये नाम नजर आया। तो ये चाहिए, इनको हर चीज में बोलना पड़ेगा। और फिर ये बोलना कि यकीनन हम बीजेपी के खिलाफ है। हम बीजेपी, आरएसएस, इनकी सोच और फिक्र हिंदुस्तान के जो सेकुलरिज्म का नजरिया उसके खिलाफ है। हम उसके खिलाफ हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मुल्क आजाद होकर 70 साल हो चुके हैं और हम सिर्फ वोट डालने की मशीन है।
کہ ان کو ووٹ ڈالیں، ان کو کامیاب کریں، یہی کامیاب ہوں گے، یہی منسٹر بنیں گے، یہی چیف منسٹر بنیں گے، کبھی یہ نہیں بنیں گے تو وہ بنے گا، کبھی وہ نہیں بنے گا تو بیٹا بنے گا، داماد بنے گا، کہاں تک جائیں گے؟ آخر کیا ہم یہی اسی لیے ہمارا کام ہے؟ میرے عزیز دوستو، آج آپ کے پاس ایک آپشن ہے. کل تک آپ کے پاس مجبوراً آپ کو ان ووٹ ڈالنا پڑتا تھا. آج آپ مجبوری کی حالت میں بھی ووٹ نہیں ڈال سکتے انشاءاللہ. آج مجلس اتحاد المسلمین آپ کے پاس. ہم سیمانچل میں صرف مسلمانوں کی کہاں بات کر رہے ہیں، ہم تو پورے سیمانچل کی بات کر رہے ہیں. آج تک میں چیلنج کر رہا ہوں، کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ کہہ دے جو مجلس نے کہا کہ ہندوستان کے دستور، ہندوستان کی آئین کے آرٹیکل 371 کے تحت ایک ریجنل ڈیولپمنٹ کونسل بنایا جائے، سیمانچل کی ترقی کے لیے ایک ڈیولپمنٹ کونسل بنے گا تو یقیناً صحیح فوکس ہوگا، ترقی ہوگی. آپ دیکھیے جو حیدرآباد سے آپ بدر جاتے ہیں، بدر کے راستے میں جو پرانا حیدرآباد کا علاقہ ہے، اس کے لیے بھی ریجنل ڈیولپمنٹ کونسل بنایا گیا. اس کے لیے بھی بنایا جا سکتا ہے تاکہ جتنا پیسہ حکومت کا آئے گا، جو ٹیکسز میں آئے گا، وہ مساوی طور پر، ایکولی طور پر تمام سیمانچل کے علاقے میں استعمال ہوگا. ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ الزام بی جے پی بھی ہم پہ گالی دے رہی، کانگریس ہو یا آر جے ڈی جے ڈی یو ہو. ہم پٹنہ میں آج تک کے پروگرام میں گئے، وہاں پر جے ڈی یو کے ایک اسپوکس پرسن ہم سے سیمانچل کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیے. اچانک مجھے یاد آیا کہ وہی شخص تھا جس نے ٹی وی پر آ کر کہا تھا کہ پیسے دیے. بولا کہاں پیسے لاؤ؟ پیسے دو ہم کو. الزام لگانا کیا بات ہے؟ تو خیر وہ گفتگو ہوگی. بعد میں بولا کیا آپ ہماری بے عزتی کر دیے؟ ہماری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا. میرا اب ہوگا انشاءاللہ، اب ہوگا. یعنی غرور اتنا کہ ہم کو کیسا بولے، کیا سرحد کے پر لگے ہیں، تم آسمان سے گرے؟ اچھا ہم کو بولے ہم تم کو کہاں بچے. تو اسی لیے ہم کو اپنے مسائل کو بے باک طریقے سے رکھنا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہم کو کامیاب کرے گا. دلوں کو موڑنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اور یقین جانیے ہم پورے اخلاص کے ساتھ سیمانچل میں الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمارا ایجنڈا بدلے. دھوکہ ہوتا ہے ہم سے، کبھی افطار کی دعوت کر کے دھوکہ دیا گیا، کبھی سر پر ٹوپی پہن کر دھوکہ دیا گیا، کبھی سر پر ٹوپی نہیں پہن کر دھوکہ دیا گیا، کبھی ناٹک کی باتیں کر کے دھوکہ دیا گیا. یہ اب ڈرامہ بازی ختم کرنا ہے. اسی لیے میری آپ تمام سے دبن گزارش ہے کہ اگر آپ ان اسمبلی حلقے جات سے جہاں سے مجلس کا امیدوار ہوگا تو تکلیف اٹھائیے. میری آپ سے گزارش ہے کہ جائیے. ٹرین میں جانتا ہوں لمبا سفر ضرور ہوگا، مگر آپ کے وہاں جانے سے یقیناً وہاں کے مقامی لوگوں میں جوش آئے گا کہ دیکھو حیدرآباد سے اتنا دور سے ہمارا بھائی یہاں پر آ کر ہم کو ترغیب دے رہا ہے کہ اب ہم اپنی پارٹی کے لیے ووٹ ڈالیں. اور میں جانتا ہوں سیمانچل کی غربت کو، میں دیکھ چکا ہوں، محسوس کر چکا ہوں. یہ نہیں بلکہ پورے بہار کی غربت کو میں جانتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ کیسے جب یہاں پر بچے مزدوری کے تحت جو بچوں کو حیدرآباد سے پولیس لے کر بھجا رہی تھی، اس میں کہاں کے بچے تھے؟ 11-12 سال کے بچے ہیں. میں کئی مرتبہ ایئرپورٹ دلی جاتا ہوں پارلیمنٹ کے کام کے لیے، یا پارلیمنٹ کا سیشن رہا، اور ایئرپورٹ پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ چھوڑنے آتے ہیں کسی کو. کوئی ماں آتی ہے اپنے بیٹے کو چھوڑنے کے لیے حیدرآباد کے ایئرپورٹ پر، کوئی بہن آتی ہے اپنے والد کو لینے کے لیے یا چھوڑنے کے لیے. جو ایک جذباتی منظر ہوتا ہے ایئرپورٹ کے. جب میں بچوں کو لے کر جا رہے تھے ریلوے اسٹیشن کو، میرے دل میں بھی خیال آیا، اور میں سوچ رہا تھا کہ اس ماں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی سیمانچل میں، جو اپنے 11 سال کے کلیجے سے، جس کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھ کر اس بچے کو پالا پوسا، 11-12 سال کی عمر میں اس کو بھجاتی ہے کہ جاؤ محنت کرو. مجبوری ہے اس کی. بتائیے یہ حکمران حکومت کرنے والے یہ کتنے بڑے ظالم، یہ ان کی غلطی. اگر وہ وہاں پر اس طرح کا ماحول بناتے تو یقیناً کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی نکل کر جائے. 11-12 سال کی عمر میں عزیز دوستو، بچوں کی پڑھنے لکھنے کی، کھیلنے کودنے کی ہوتی.
ان بچوں کے میموریز کو، ان بچوں کے تجربات کو لوگ خراب کر، اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آئیے ہم ایک کوشش کرتے ہیں، اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ یہ کوشش صرف اس الیکشن تک ختم نہیں ہو جائے گی، الیکشن کے بعد بھی جاری رہے گی۔ الیکشن کا نتیجہ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اچھا آئے گا، ہم کامیاب ہوں گے، مگر ہم پورے بہار میں جائیں گے۔ اور اتر پردیش میں تو ایک یادو پریشانی ہم سے بہت زیادہ پریشان، اور ہم پہ الزام لگاتے، ٹی وی پر آ کر ہم سے پوچھتے وہ آپ کیا کر رہے، ووٹ کاٹ رہے۔ بولا تم مجھے مت سمجھاؤ، اپنے سمجھی کو سمجھاؤ۔ سمجھی کو نہیں سمجھا، اسد الدین کو سمجھائیں گے آج۔ اسی لیے یہ مسائل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس میں آپ تمام کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اجتماعی طور پر اگر ہم جستجو کریں گے، جدوجہد کریں گے تو یقیناً کامیاب ہوں گے۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ اخترالایمان کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی سیمانچل میں ایک نئی تاریخ لکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم کسی کے خلاف نہیں، جو ہمارے بھائی یا بزرگ یا علماء دوسری پارٹیوں میں ان کی عزت کرتے ہیں، یقیناً ان کی عزت کرتے رہیں گے، مگر آج ایک موقع آیا ہے جس میں ہم کو کامیاب کرنا۔ بی جے پی کو انشاءاللہ تعالی لڑیں گے، مگر کب تک ہم کو ڈرائیں گے تم بی جے پی سے؟ ہم بی جے پی سے نہیں ڈریں گے، نہ ان سے ڈریں گے، ہم صرف اللہ سے ڈرنے والی قوم ہیں، ہم صرف اللہ سے امید رکھنے والی قوم ہیں۔ ہم اللہ پر توکل کر کے زندگی کے مرحلوں کو فیصلے کرتے آئیں گے۔ اسی لیے ہم کو اللہ کی ذات پر ٹوٹ بھروسہ کرنا ہے، اپنے بازوؤں پر پورا بھروسہ کرنا ہے، اپنے سوچ اور فکر پر پورا بھروسہ کرنا ہے، اور اپنی جماعت کو کامیاب کرنا ہے۔ میں یہ یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اخترالایمان کامیاب ہوں گے، اراکین اسمبلی کامیاب ہوں گے، تو یقیناً بہار پردیش میں جس طرح 1990 میں یاد رکھیے لالو کامیاب ہوئے تھے تو لوگوں نے کہا کہ نیا دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ وہ نیا دور کا ضرور آغاز تھا، مگر جو امیدیں وابستہ تھی 1990 میں لالو کی کامیابی کی امیدوں پر نہیں اترے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں 2015 میں ایک نئے دور کا ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور پورے بہار کے مظلوم عوام کی، پورے بہار کے دلت عوام کی، پورے بہار کے پچھڑے پسماندہ عوام کے ایک نئے دور کا ہم آغاز کریں گے، اور ایک نئے انصاف کا ایک دور شروع ہوگا، تاکہ ہر کوئی یہ سمجھے کہ ہاں یہ ہماری کوئی آواز بن رہا ہے، ہمارے جذبات کی ترجمانی کر رہا ہے، ہمارے تکالیف کو اپنی زبان سے بہار کے اسمبلی میں دوہرا رہا ہے۔ یہ ہم چاہتے ہیں، اور یہ حیدرآباد میں آپ دیکھ رہے ہیں میرے عزیز دوستو، یہ آپ کر سکتے ہیں سیمانچل میں۔ محنت جستجو 20-22 سال کے بعد میڈیکل انجینئرنگ کالج بنا، دواخانے بنے، تمام ادارے بنے، یقیناً ہم کر سکتے ہیں وہاں پر، مگر سیاسی طاقت کی ضرورت ہے۔ سیاسی طاقت ہمارے پاس ہوگی انشاءاللہ تعالی تو یقیناً ہم تمام مرحلوں کو طے کریں گے، اپنے مسائل کو حل کریں گے، اپنے غربت کا جو خاتمہ ہے اس کی پوری کوشش کریں گے۔ اسکول کا مسئلہ ہے، زمین کا مسئلہ ہے۔ عجیب بات ہے کہ پورے بہار میں دوسرے قوموں کے پاس کم سے کم 2 ایکڑ 2.2 ایکڑ ہے، مسلمان کے پاس 1.5 ایکڑ بھی نہیں۔ بتائیے آپ کیا ہے اس میں؟ سیکولرزم کمیونزم کہاں سے آ جاتا؟ دوسرے ترقی کر رہے ہیں تو ہم کو بھی ترقی کرنا چاہیے نا۔ صرف ایک ہی سوشل جسٹس کے نام پر صرف ایک ہی باجا بجائیں گے، یہ باجا نہیں بج سکتا۔ آپ کو اپنے مقدر کے فیصلے اب آپ کو کرنا ہے۔ اسی لیے پھر سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جن اسمبلی الخجاج سے مجلس کو امیدوار رہیں گے، آپ ضرور تکلیف اٹھائے، تکلیف ضرور ہوگی، مگر ضرور اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ آپ جائیے، اپنے ووٹ کا استعمال کروائیے، اپنے دوست احباب کو بولیے، رشتہ داروں کو بولیے، دعاؤں کا اہتمام کرائیے، کیونکہ اللہ ہی ہم کو کامیاب کرنے والا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو کامیاب کرے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اکبر الدین اویسی بھی جائیں گے، میں بھی جاؤں گا، اراکین اسمبلی جائیں گے، ہم پوری جدوجہد کریں گے، گاؤں گاؤں جتنے گاؤں میں پھریں گے، جا کر ان تمام سے ملاقات کریں گے۔ جتنی طاقت، جتنی عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، ہم ضرور پوری کوشش کریں گے تاکہ ہماری آواز بہار اسمبلی میں جائے اور وہاں پر کامیابی ملے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی ہماری صحیح کامیابی ہوگی، تاکہ ہم ایک نئے دور کا آغاز کریں گے جس میں
میں تمام سیمانچل کے بسنے والے لوگوں کو فائدہ ہو سکے، چاہے وہ مسلمان ہو، دلت ہو یا ہندو ہمارا اوبیسی بھائی ہو، ان تمام کی آواز بننا ہے۔ بتائیے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ان سوالوں، کس بنیاد پر یہ لوگ ووٹ مانگیں گے؟ اقتدار پہ بی جے پی بھی رہی، اقتدار پہ نتیش رہے، اقتدار پر لالو رہے، اور کانگریس تو برسا برس رہی۔ بھاگلپور کے فساد کے بعد بہار کے مسلمان نے فیصلہ کیا کہ اب نہیں کانگریس، بھاگلپور کا بدترین فساد کے بعد، مگر بھاگلپور کے فساد کے بعد فوربس گنج کا فساد بھی ہوا، فوربس گنج کا فساد بھی ہوا، بربریت ہوئی وہاں پر، میں بتا نہیں سکتا، میں جانتا ہوں کیا کیا ہوا۔ مگر یہی چیزیں میرے عزیز دوستو کہ اس کے لیے ایک سیاسی آواز کی ضرورت ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ ایک آدمی کیا کرے گا، 2 آدمی کیا کریں گے، 3 آدمی کیا کریں گے۔ میرے بھائی، سوال تعداد کی نہیں ہے، سوال اخلاص کی، سوال جذبے کی ہے، سوال انسان کی سوچ اور فکر کی ہے، سوال انسان، اگر کوئی انسان میں اس میں اس بات کا فخر ہوگا کہ ہاں میں غیور عوام کی نمائندگی کر رہا ہوں، تو بڑے بڑے سورما اس کے سامنے خاموش ہو جاتے ہیں۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم ایک آدمی کیا کر لو گے پارلیمنٹ میں نے کہا میں ایک نہیں ہوں، میں ایک نہیں ہوں، میں کروڑوں لوگوں کا نمائندہ بن کر یہاں پر کھڑا ہوں، اور تم کو نظر میں ایک آتا ہوں، میں تم کو نظر تو ایک آتا ہوں، مگر تم نہیں جانتے کہ میرے پیچھے کتنے لوگوں کی دعائیں ہیں، کتنے لوگوں کی طاقت ہے، کتنے لوگوں کے جذبات کی میں ترجمانی کرتا ہوں۔ اسی لیے ہم کو ان تمام کو ایک جواب دینے کا موقع ہمارے پاس آیا۔ آپ کب تک ان لوگوں کو اپنا استحصال کرتے رہیں گے؟ ہم اپنے آپ کو استحصال سے بچائیں گے۔ اور یہ بی جے پی یہ کیا کر رہی ہے؟ پیکیج پیکیج پیکیج، کیا ہے پیکیج میں؟ پیکیج بات کرے گی، پیکیج وہ دیے، کیا دی، کہاں ہے پیکیج، کب آئے گا پیکیج؟ تباہ و برباد ہو گئے ہم خاک ہو جائیں گے تم کو خبر ہونے تک، مگر پیکیج کی بات کر رہے ہیں۔ عجیب و غریب بات ہے، دیکھیے کہ ہندوستان کے دستور پر ایک منسٹر حلف لیتا ہے، اوت لیتا ہے، اور یہ کلچرل منسٹر ہے یا انکلچرڈ منسٹر ہے؟ ہندوستان کا تہذیبی منسٹر کہتا ہے کہ کلام مسلمان ہونے کے باوجود وفادار تھے۔ کیا بات ہے؟ کیا تمہارے باپ کا ملک ہے یہ کہ ہم 17 کروڑ مسلمانوں کو تم سے سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا؟ کیا آپ بولیں گے تو وفادار ہیں کیا؟ سن 57 کی جنگ آزادی جب شروع ہوئی، کہاں تھے یہ RSS والے؟ محمد علی جناح بہار کو بھی آئے تھے، مگر بہار کے عوام نے جناح کے پیغام کو ٹھکرایا تھا۔ وہاں پر ادریس برادران نے جو دھوم مچائی تھی میں جانتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، آج یہ بی جے پی پیغام دے رہی، اور پھر یہ بولنا ہے کہ قرآن اس ملک کی آتما نہیں ہے۔ ارے میرے بھائی، اس ملک نہیں، قرآن کریم جو ہے دنیا کی تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام۔ تم قرآن کو کیوں محدود کر رہے ہندوستان تک؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کا چیلنج آج بھی برقرار ہے۔ کلچرل منسٹر، اگر تم سچے ہو تو اس جیسے ایک آیات بنا کر لاؤ۔ تمہارے پاس نہ ذہن ہے نہ فکر ہے اس تعلق سے، مگر اس ملک کی آتما جو میں جانتا ہوں، اس ملک کی آتما اس کا سیکولرزم ہے، اس ملک کی طاقت اس کا سیکولرزم ہے، اس ملک کی پہچان اس کا بھائی چار کی۔ اور یہ سنگ پریوار کے لوگ ان تمام چیزوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت آپ کو اس بات کی اجازت دے دی کہ آپ اپنے پسماندگی کو دور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے لیے اپنی جماعت کے اپنے پسندیدہ امیدوار کو، ہم مذہب کے نام پر ووٹ نہیں پوچھ رہے، ہم سیمانچل کی پسماندگی کے نام پر ووٹ پوچھ رہے ہیں۔ ہم مذہب کے نام پر ووٹ نہیں پوچھ رہے، مگر سیمانچل کے غریب مسلمانوں کی طاقتور بنانے کے لیے ووٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہم اسلام کے نام پر ووٹ نہیں پوچھ رہے، مگر ہم کہہ رہے ہیں کہ بہار کے اسمبلی میں 19 مسلمان MLA کیوں نہیں 40 جیت کر آتے؟ تم 40 کو جتاؤ، چلو ہم جتنے کھڑائیں گے ان پر جتاؤ، ان دوسرے جہاں وہاں پر جتاؤ۔ یہ ہمارا گول بلینک ہے کہ سیمانچل کا ڈیولپمنٹ۔ اسی لیے میں بار بار ان چیزوں کو دہرا رہا ہوں تاکہ جب آپ یہاں سے اٹھیں تو ایک پیغام لے کر جائیے، اور آپ تمام کی ذمہ داری ہے، آپ تمام کی کوشش ہوگی، آپ تمام کی اجتماعی کوشش سے ہی انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کے
امیدواروں کی کامیابی ہوگی۔ میں الزامات سے ڈرنے والا نہیں، میں الزامات سے ڈرنے والا نہیں۔ الزام لگاؤ مجھے، تاریخ گواہ ہے کہ مکہ کی سرزمین گواہ ہے، طائف کی سرزمین گواہ کہ الزامات لگاتے گئے مگر اللہ نے حق کو کامیاب کیا، اللہ نے ہمیشہ حق کو کامیاب کیا، اور انشاءاللہ تعالی حق ہی کامیاب ہوگا۔ میں وہ دن دیکھ رہا ہوں جلد سے جلد انشاءاللہ آئے گا، جو لوگ آج مجلس پر الزام لگا رہے ہیں کل یہی آپ کے پاس آ کر کہیں گے کہ ہماری تائید کرو تاکہ ہم زندہ رہ سکیں یا اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ سکیں۔ انشاءاللہ تعالی وہ دن ضرور آئے گا میرے عزیز دوستو، اسی الیکشن میں آئے گا، اسی الیکشن میں آئے گا، جب تک یہ ہمارا ایجنڈا چینج نہیں ہوگا، ورنہ یہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ ایک مسخرے بنے کی بات کر دو، ہو ہا کرو اور ان کو خوش کرو۔ اب ہم کو اپنے پیٹ کے بارے میں سوچنا ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے، ہم کو اپنے علاقے کی ترقی کے بارے میں سوچنا ہے، ہم کو اپنی آواز کو بہار کے اسمبلی میں بھجانا ہے تاکہ کوئی لڑ سکے، کوئی ان سے بحث کر سکے۔ ان چیزوں کے لیے آپ کو بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو الیکشن میں جانا ہے، اگر نہیں جا سکتے تو دعا کریے، فون کریے، اور آج کل تو ماشاءاللہ واٹس ایپ کا گروپ بنائیے، سیمانچل حیدرآباد گروپ بول کے بنائیے، دبا کے بھیجائیے میسیجز، پرائم منسٹر من کی بات کریں گے تو ہم واٹس ایپ پر اپنی دل کی بات کریں گے، دل کی بات کریں گے، انہوں کی کتے من کی بات کرتے نہیں مانو۔ یعنی آپ سوچئے ان کا ایک ایگریکلچر منسٹر بول رہا کہ راج یوگ سے کہتے ہیں انہوں کھیت میں اناج پیدا کرتے ہیں، ہم یوگا ایکسرسائز ہم بولے راج یوگ سے پیداوار ہوتی کہتے ہیں، عجیب و غریب ہے۔ وزیر اعظم بول رہے کہ 5000 سال پہلے پلاسٹک سرجری تھی کہتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب 5000 پہلے اگر پلاسٹک سرجری تھی، سر کاٹ کے لگاتے تھے، آج ہمارا ایک بھی میڈیکل کالج دنیا کے 10 بہترین میڈیکل کالجز میں نہیں ہے، سیمانچل میں تو ہے نہیں دواخانہ، ہم کو پلاسٹک سرجری کیا معلوم۔ مگر یہ باتیں ہیں میرے عزیز دوستو، اسی لیے آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آئے، اور انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی۔ آپ اپنا تمام قیمتی وقت اور اپنا کام کاج چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں دور دراز کے علاقے سے، اور انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوگی کہ کم سے کم سال میں ایک 2-3 مرتبہ جتنے ہمارے بہار پردیش کے جو لوگ حیدرآباد اور اطراف میں رہتے ہیں ان سے ایک ملاقات ہوتی رہے، تاکہ آپ کے جو یہاں پر تکالیف ہے، یہاں پر جو مقامی طور پر آپ سے تکالیف ہے، اس کے بارے میں بھی گفتگو ہو سکے، تبادلہ خیال ہو سکے، اور ہم مل کر آگے بڑھ سکیں۔ شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔